اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز نہایت عبادت گزار، دیندار اور پرہیزگار گھرانے میں خراساں کے نزدیک ایران کے علاقے سیستان میں سنجر نامی گاؤں کے ایک امیر گھرانے میں 14 رجب المرجب بروز پیر صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی حسن رکھا گیا۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی خواجہ غیاث الدین حسین تھا، جو انتہائی متقی و پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے اور نسبی طور پر حضرت امام حسین کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور والدہ ماجدہ ماہنور بیوی بھی اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھیں، اور ان کا نسب حضرت امام حسن سے جا ملتا ہے۔ الغرض آپ کے والد اور والدہ دونوں سید گھرانے کے چشم و چراغ تھے، اور آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ خواجہ غریب نواز کی والدہ ماجدہ ماہنور بیوی کا بیان ہے کہ جب میں خواجہ معین الدین کے ساتھ حاملہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکت کا دروازہ کھول دیا۔ دین و دنیا کی برکت سے میرا گھر بھر گیا، دشمن دوست بن گئے، دن بدن عزت و منزلت میں اضافہ ہونے لگا، تمام رنج و الم دور ہو گئے۔ ماہنور بی مزید کہتی ہیں کہ دوران حمل سے پیدائش تک آپ کا یہ معمول رہا کہ نصف شب سے دن چڑھے تک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد فرمایا کرتے تھے، اور میں اپنے کانوں سے آپ کے ذکر کی آواز سنا کرتی تھی۔ جس رات آپ پیدا ہوئے میرا گھر نور الہی سے بھر گیا، دور دور تک فرشتوں کی جماعتیں نظر آنے لگیں۔ کچھ دیر بعد یہ نظارہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ غیب سے ندا آئی، بی بی تم کیوں پریشان ہو؟ یہ نور میرا ہی تھا، میں نے اپنا نور تیرے فرزند معین الدین کے دل میں بھر کر اسے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ 4-5 سال کی عمر میں جب خواجہ معین الدین چشتی نے ہوش سنبھالا تو والدین کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرنی شروع کی۔ ایک مرتبہ آپ نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک رک گئے۔ محلے کی سڑک کے کنارے ایک نابینا لڑکا کھڑا تھا۔ اس کا لباس پوسیدہ، بال پراگندہ اور چہرہ اداس تھا۔ ہاتھ میں معمولی سی چھڑی تھی جس کا اس نے سہارا لے رکھا تھا۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے مخاطب ہو کر کہا، اے بھائی، عید کے دن تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ نابینا لڑکے نے جب اس آواز میں کسی ہمدرد کی جھلک محسوس کی تو بولا، نہاتے وہ ہیں جن کی مائیں زندہ ہوں، بالوں میں کنگھی اور تیل ان کے سروں میں ہوتا ہے جن کے بہن بھائی ہوں، نئے کپڑے وہ زیب تن کرتے ہیں جن کے باپ بقید حیات ہوں، مسکراتے وہ ہیں جن کے عزیز رشتہ دار موجود ہوں۔ آپ نے سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بیچارہ یتیم و مسکین ہے۔ فرمایا، آج سے میں تیرا بھائی ہوں، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف چل پڑے۔ جب گھر پہنچے تو اس وقت آپ کی والدہ محترمہ مصلے پر بیٹھی ذکر الہی میں مشغول تھیں۔ بیٹے کے جلد واپس لوٹ آنے پر وجہ پوچھی تو آپ نے اس نابینا لڑکے کا حال سنایا تو آپ کی والدہ فوراً مصلے سے اٹھیں، اس یتیم و غریب و مسکین لڑکے کا منہ دھلایا، سر میں تیل لگایا، کنگھی کی اور نئے کپڑے پہننے کو دیے، اور پھر وہ دونوں نماز عید کے لیے گھر سے چل پڑے۔ وہ یتیم لڑکا بے حد خوش ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے اور دوست معین الدین کا یہ عمل بے حد پسند آیا۔ عاطف غیبی نے آواز دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں غریب نواز کا لقب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو آپ کو عطا ہوا تھا۔
رفتہ رفتہ لوگوں کی زبان پر بھی یہ لقب جاری ہو گیا اور اصل نام پر حاوی ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز کی عمر مبارک 15 سال تھی جب آپ کے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ان لمحات میں آپ کی والدہ نے استقامت کا ثبوت دیا اور آپ کو ہمت اور حوصلے کا درس دیا، اور بیٹے کو اپنی تمام تر صلاحیتیں تعلیم کے حصول کے لیے ہی صرف کرنے کی نصیحت کی۔ والدہ محترمہ کی خواہش کے مطابق آپ اور زیادہ شوق سے علم حاصل کرنے لگے۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی۔ آپ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کی آبیاری فرماتے۔ ایک دن جب آپ باغ سے واپس گھر تشریف لائے تو ماں کی طبیعت ناساز تھی۔ یہ دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ ماں اور باپ دونوں کا پیار دینے والی ہستی کی علالت نے تڑپا دیا۔ دعا بھی کی اور علاج معالجے میں بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ چند دن صاحب فراش رہنے کے بعد دائی اجل کو لبیک کہہ گئیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ ماں جو اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے ان سے چھن گیا۔ ابھی داغ یتیمی ہرا ہی تھا کہ 2 سال بعد والدہ ماجدہ بھی آپ کو داغ مفارقت دے گئیں۔ خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی بظاہر اس مقام پر آ کر رک گئی تھی۔ آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ گھر آتے تو اس کی فضاؤں میں والدین کی رچی بسی معطر سانسیں ان کی یاد کو دو چند کر دیتی۔ زیادہ تر وقت عبادت و ذکر الہی میں گزارنے لگے۔